بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تائید ہوتی ہے لیکن جو تم گمان کر رہے ہو وہ نہیں ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 247 حدیث 3۔ ائمہ علیہ السلام کس حکم کی بنا پر حکم دیتے ہیں؟ نمبر 1، عمار یا کوئی دوسرے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام جب کوئی حکم صادر کرنا چاہیں تو آپ کس کے مطابق حکم کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حکم خدا، حکم داؤد اور حکم محمد کے مطابق۔ بس جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جو کتاب علی علیہ السلام میں نہ ہو، وہ تو روح القدس ہمارے اختیار میں دیتا ہے اور خداوند ہمیں الہام کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 175 حدیث 15۔ نمبر 2، عمار صاباتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام جب کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو کس چیز کے مطابق اور کس طرح حکم کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حکم خدا اور حکم داؤد کے مطابق۔ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے کہ جو ہمیں معلوم نہ ہو تو وہ روح القدس ہمیں القا کرتا ہے۔ مختصر بصائر الدرجات صفحہ 134، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 56 حدیث 21۔ اہل ذکر سے مراد کون ہیں؟ عمار صاباتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر اہل ذکر سے پوچھو، کا معنی و تفسیر کے بارے میں سوال پوچھا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 248 حدیث 3۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ بصائر الدرجات صفحہ 12، بحار الانوار جلد 29 صفحہ 180 حدیث 32۔ زبور اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ ابن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے کتاب زبور میں ذکر کے بعد لکھا کے معنی و تفسیر کے متعلق سوال کیا کہ زبور کیا ہے اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر لوح محفوظ خدا کے پاس ہے اور زبور وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ جو کتاب بھی نازل ہوئی وہ اہل علم کے پاس ہے اور وہ اہل علم ہم ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 105۔ شناخت امام علیہ السلام کے ذرائع۔ شناخت امام علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ حارث بن مغیرہ نظری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس امر کے صاحب امام کو پہچانا جا سکے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سکون، وقار، متانت، علم اور وصیت کرنے والے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 20 حدیث 6۔ کیا تم میں سے کوئی واجب الاطاعت امام ہے؟ سعید بن سمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ 2 زیدی مذہب کے افراد امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا امام ہے جس کی اطاعت واجب ہو؟ ان کی مراد زید بن علی بن حسین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس امام علیہ السلام سے تمہاری مراد ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان دونوں نے کہا قابل اعتماد افراد نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے فتویٰ دیا ہے اور اقرار کیا ہے اور آپ علیہ السلام کا عقیدہ بھی ہے۔ ایسی خبر دینے والے فلاں فلاں افراد ہیں اور ہم ان کے نام بتاتے ہیں۔ یہ صاحبان تقویٰ ہیں اور عبادت میں کوشش کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا میں نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ان دونوں نے جب امام علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو وہ باہر چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، یہ ہمارے بازار میں رہتے ہیں اور ان کا زیدی مذہب سے تعلق ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا ان پر لعنت کرے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ بن حسن نے ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ایک آنکھ سے، اور ان کے باپ نے بھی عبداللہ بن حسن علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ انہیں علی بن حسین علیہ السلام کے پاس دیکھا ہو۔ اگر یہ سچ کہتے ہیں تو ان کے پاس کون سی علامت ہے اور ان کی تلوار کی دھار کی کیا نشانی ہے؟ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہمارے پاس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم، جنگی لباس اور زرہ ہمارے پاس ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظفر بخش پرچم ہمارے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور الواح ہمارے پاس ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہمارے پاس ہے۔ وہ تاشت ہمارے پاس ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کی تھی۔ بے شک وہ اسم ہمارے پاس ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کفار کے درمیان رکھتے تو کفار کے تیروں کی لکڑیاں مسلمانوں تک نہیں پہنچتی تھیں۔ فرشتے جو کچھ گزشتہ انبیاء سے اسلحہ لائے وہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے خاندان میں اسلحہ کی داستان کی مثال بنی اسرائیل میں تابوت کی مثال ہے کہ جس خاندان سے تابوت ملتا تھا اس میں نبوت عطا ہوئی کی علامت تھی۔ ہمارے خاندان میں سے جسے اسلحہ ملے امامت اسے دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پدرے بزرگوار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہنی ہے۔ اس کا تھوڑا سا دامن زمین پر لگتا تھا، میں نے بھی اسے پہنا تو اسی طرح سے ہی تھا، اور ہمارے قائم وہ ہیں کہ جب وہ اسے پہنیں گے تو انہیں بالکل پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بہار الانوار جلد 25 صفحہ 138، حدیث 9 صفحہ 93۔ امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی شناخت کیا ہے؟ عبدالعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جس کسی نے منصب امامت کو غصب کیا اور ناحق امام ہونے کا دعویٰ کرے اس کو رد کرنے کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کریں، وہ صحیح جواب نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا 3 دلیلیں ایسی ہیں کہ جو صاحب امر امامت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، اپنے سے پہلے والے امام کے بعد لوگوں میں سب سے مناسب ہو، اخلاق، رفتار، کمالی صفات اور رشتہ داری کے اعتبار سے۔ نمبر 2، اسلحہ اس کے پاس ہو، روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ اس کے پاس ہو۔ اس کے بارے میں سابقہ امام علیہ السلام کی وصیت مشہور ہو موجود ہو، یوں کہ جب تم امام کے شہر میں داخل ہو کر عام لوگوں اور بچوں سے پوچھو کہ فلاں امام علیہ السلام نے کس کے نام پر وصیت کی ہے تو وہ کہیں کہ فلاں بیٹے کے نام پر۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حقیقی منزلت، اہل بیت کا حقیقی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ داؤد بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا وہ نماز، زکوٰۃ اور حج آپ علیہ السلام ہیں جس کا ذکر کتاب خدا میں موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے داؤد، کتاب خدا عز و جل میں نماز ہم ہیں، روزہ ہم ہیں، حج ہم ہیں، زکوٰۃ ہم ہیں، ماہ حرام ہم ہیں، شہر حرام ہم ہیں، کعبہ خدا ہم ہیں، نماز خدا ہم ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔